اس کے بعد جو ہے خاص کرنے کے بعد، اس کے خاص کرنے کے ساتھ ساتھ پھر ہم اگلی بات یہ ہے کہ اس کو ابتدا میں ذکر کریں گے، اور ابتدا میں ذکر کرنے کے بعد جو نیکسٹ بات ہوگی، اگلی بات ہوگی، وہ اس کے بعد لائیں گے۔ پہلی بات جو ہے وہ خاص کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ اس کے شروع میں الف لام لگا دیں، وہ خاص ہو جائے گا، اس کو عربی میں معرفہ کہتے ہیں۔ جو بھی اسم جب کہ خاص ہو جاتا ہے، کوئی کسی کا جگہ کا نام خاص ہو جائے، کسی شخص کا نام خاص ہو جائے، کسی چیز کا نام خاص ہو جائے، جیسے قلم ہے، ٹھیک ہے، القلم، اس کو مطلب کر دیں بیت ہے، یا پھر کسی چیز کا نام ہے، حامد ہے، کسی شخص کا نام ہے، جگہ کا نام ہے، جیسے مدینہ منورہ۔ تو یہاں پہلے جو ہے اس کو خاص کرتے ہیں، پھر خاص کر کے اس کو ہم ایک لفظ، ایک جملہ، پورا سنٹینس جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے پہلا طریقہ جو ہم نے دیکھا تھا وہ یہ تھا، کوئی بھی لفظ لے لیں، وہ خاص ہے یا نہیں، اس کے شروع میں الف لام لگا دیں، تو وہ الف لام لگانے سے وہ خاص ہو جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ تھی۔ دوسری بات یہ تھی جو ہم نے پچھلی بار پڑھی، کہ جب ہم نے کسی چیز کو بیان کرنا ہو کسی جملے کے ساتھ ملا کر، جملے کا جو ہے وہ حصہ بیان کرنا ہو کسی کا، تو اس کے لیے ہم فی اور علا، یہ دو چیزیں ہم نے پڑھی تھی، فی اور علا کا استعمال کریں گے۔ فی اور علا کا استعمال کرتے ہوئے ہم بیان کریں گے جملہ، جو یہ دونوں مل کے جملے کا ایک حصہ بن جائیں گے۔ مثلا البیت، فی البیت، تو فی کا مطلب ہے میں اور اندر، اور اس طرح السریر، چارپائی، علی السریر، چارپائی پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمرین ہم نے کر لی تھی۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ حصہ جو ہے اس کا یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ دو ٹیبل آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ایک میں چند نام ہیں جو کہ مؤنث مذکر ہیں، اور ایک میں چند نام ہیں جو کہ مؤنث، ٹھیک ہے۔ تو بنیادی طور پر عربی میں ہر لفظ مذکر ہے، وہ لفظ مذکر ہے، یعنی کہ وہ کسی میل کے لیے یوز ہوتا ہے، بشرطے کہ اس میں تین چیزیں نہ ہوں۔ پہلے نمبر پہ یہ بات کہ جب بھی کسی لفظ کے آخر میں تا آ جائے، گول تا جسے کہتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ کسی اسم کے آخر میں، جیسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اچھا ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ محمد کے پیچھے کون ہے، سب سے پہلی بات تو یہ دیکھنا ہے کہ محمد میں تا نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ مذکر ہے، یہ کسی میل کے لیے یوز ہوگا۔ آمینہ میں تا ہے، اس لیے جو ہے وہ کس کے لیے استعمال ہوگا؟ کسی مؤنث کے لیے استعمال ہوگا، فیمیل کے لیے استعمال ہوگا۔ تو بنیادی طور پر یعنی کہ پہلا آج کا جو سبق ہے وہ مذکر مؤنث کے حوالے سے ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے، کچھ ایسی سمبلز ہیں، علامات ہیں، جن کے ذریعے ہم یہ پہچانتے ہیں کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث۔ ان کو پہچاننے کے بعد پھر ہم جملہ بناتے ہیں۔ جملہ بنانے میں پھر ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم کسی مذکر کے متعلق بات کر رہے ہیں یا کسی مؤنث کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مذکر مؤنث کا خیال رکھیں، گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذکر کے لیے ایسے الفاظ استعمال کریں گے جو کہ مذکر ہوں، اور مؤنث کے لیے ایسے الفاظ استعمال کریں گے جو کہ مؤنث ہوں۔ سمجھائی بات کی ہے؟ تو یہ تھا مذکر مؤنث۔ تو سب سے پہلی علامت جب بھی کسی اسم کے آخر میں یہ گولتا آ جائے گی، وہ مؤنث ہوگا۔ ایک بات تو یہ سمپلی، جب بھی کسی اسم کے آخر میں گولتا آ جائے گی یہ والی، تو وہ کیا ہوگا؟ اسے مؤنث کہیں گے، ہم اسے مؤنث بولیں گے۔ اور اسی طرح دیکھیں آپ، فاطمہ، زینب، تو فاطمہ میں کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں بظاہر تو تا نہیں ہے، لیکن اس کے اندر تا چھپی ہوئی ہے، کیونکہ چار حرفی اسم ہے، اس میں جو ہے وہ چار حرفی ہو، علامت نہ ہو۔ اچھا ایک سمپلی اس کی علامت یہ بھی ہے کہ آپ اپوزٹ کو دیکھ لیں، جو اپوزٹ ہے، مخالف ہے، جنس ہے، اس کو دیکھ لیں۔ اگر وہ مذکر ہے، اس کے مخالف
تو اس کو آپ مؤنث کہہ دیں، ٹھیک ہے. اگر وہ مؤنث ہے تو اس کا مطلب ہے پھر دوسرا جو ہے اس کے مخالف کیا ہوگا، مذکر ہوگا. یعنی کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو بظاہر آپ الفاظ کے ذریعے دیکھیں، الفاظ کی علامات کے ذریعے دیکھیں. اگر بالفرض آپ کو نہیں ملتی، جیسے زینب ہے، اس میں آپ بظاہر کوئی ایسی علامت نہیں دیکھ رہے. اب یہاں ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے مقابلے میں دیکھ لیں کہ زینب کے مقابلے میں جنس کون سی آتی ہے. تو زینب جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس کے مقابلے میں مرد آئے گا، اس کی جنس آئے گی، تو یہ مؤنث ہو جائے گا. ایک یہ. تو دو علامتیں بطور خاص، ایک تو گول تا، ایک دوسری میں نے یہ بات کی کہ اس کے مقابل کو آپ دیکھ لیں، مقابل کو بھی دیکھ لیں گے، اپوزٹ کو دیکھ لیں گے، اس کے ذریعے بھی یہ پہچان بن جائے گی یہ کہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے. یہ دو علامتیں سمجھ آ گئی ہیں. اب تیسری علامت جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ سبق کا حصہ ہے تو یہاں پہ آپ ساری علامتوں کو دیکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ پوائنٹر یوز کر لوں. تو یہ پھر جو ہے جی، تو آپ یہ دیکھیں کہ نہیں وہ یوز نہیں کر سک رہا. اچھا پھر سے ہی کبھی آپشن پتہ نہیں مسئلہ ہے، ڈاؤن لوڈ میں مسئلہ ہے اس کے. اچھا تو ایک تو یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ کبھی جس اسم کے آخر میں یہ تا گولتا آ جائے گی، اس کا مطلب ہے وہ مؤنث. اب اس کے لیے جو بھی الفاظ استعمال ہوں گے وہ مؤنث کے استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری، اگر بظاہر کوئی علامت نظر نہ آئے تو پھر اس کا ہم یہ دیکھیں گے اس کی مخالف یا اپوزٹ جنس کون سی ہے، وہ کیا ہے. اس کے مطابق پھر جو ہے ہم حکم لگا دیں گے یہ کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. سمجھ آئی بات کی جی. تو محمد کے مقابلے میں ہے آمینہ. محمد مذکر ہے، آمنہ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا آ گئی. خالد مذکر ہے اور زینب مؤنث ہے کیونکہ زینب کے مقابلے میں خالد آتا ہے، جنس جو ہے اپوزٹ جنس. حامد مذکر ہے کیونکہ اس کے آخر میں کوئی علامت نہیں ہے. یہ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا آ گئی ہے. یاسر مذکر ہے کیونکہ اس کے آخر میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے. مریم اس کے آخر میں مؤنث کی علامت تو نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جب بھی جنس کی بات کی جائے مخالف کی تو مذکر آتی ہے، اس لیے یہ مذکر ہے. عمار مذکر ہے، عائشہ مؤنث ہے. سعید مذکر ہے، خدیجہ مؤنث ہے، علی مذکر ہے، صفیہ مؤنث ہے، عباس جو ہے مذکر ہے، رقیہ مؤنث. ٹھیک ہے. اب اگلی بات یہ ہے جو الفاظ مؤنث ہوتے ہیں، جو الفاظ کیا ہیں، مؤنث ہیں. یہ الفاظ مؤنث ہیں نا سارے اس لائن میں، اس رو میں دیکھیں کہ آپ دیکھیں جتنے بھی مؤنث الفاظ ہیں ان پر صرف ایک پیش آئی ہے آخر میں. ان کے آخر میں کیا ایک پیش آئی ہے، دو پیشیں نہیں آئی. اور جتنے مذکر الفاظ ہیں ان سب کے آخر میں دو پیشیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. جتنے بھی مذکر الفاظ ہیں ان کے آخر میں دو پیشیں آ رہی ہیں. اور یہ جتنے بھی نام ہیں، تو یہاں سے ایک کلیہ قاعدہ یہ ہوا جب کسی مؤنث کا نام ہو، اور مؤنث بھی کسی جو ہے وہ پرسن کا نام ہو، کسی یعنی کہ کسی کا نام ہو، کوئی چیز نہ ہو بلکہ وہ کسی شخصیت کا نام ہو، تو پھر اس صورت میں اس پہ صرف ایک پیش آئے گی. ٹھیک ہے. زینب. اب زینب ایک تو مؤنث بھی ہے، دوسرا یہ کسی کے خاص لڑکی کا یا عورت کا یا جو بھی عورت کا کسی کا نام ہے، کسی بچی کا نام ہے، یہ اس طرح پھر یہ زینب اور آمینہ. ان میں دو چیزیں بیعقت پائی جا رہی. ایک تو ان کا مؤنث ہونا کیونکہ اس کے آخر میں گولتا ہے، اور دوسرا یہ کسی عورت کا نام ہے یا بچی کا نام ہے یا لڑکی کا نام ہے یا کسی ٹیچر کا نام ہے جو کہ مؤنث ہے. تو یہ اس لیے یہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں. اب یہاں آپ کے سامنے جو ہے وہ بطور پریکٹس انہوں نے چند نام دیے ہیں. کہتا ہے اقرا، پڑھیے، وقت پر لکھیے، مع ضبط اواخر الکلمات، کلمات کے آخر میں اعراب لگانے کے ساتھ، اعراب یعنی کہ زبر زیر پیش لگانے کے ساتھ. تو آپ پڑھے ذرا. حامد کو آپ کیسے پڑھیں گے پھر اب؟ حامد، حامد. اور اس کے بعد زینب، 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 زینب جی. آمینہ تو، آمینت جی. عمار،
अम्मारुन, वेरी गुड, माशाल्लाह, ओके। سعيد सईदुन, فاطمة مريم मरियम, गुड। علي अलीजुन, خالد عباس عائشة عائشة محمد محمد صفية خديجة 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 यस, वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा, अब अगली बात ये है कि हम ये असबाब तो पढ़ चुके, अब इसका बेजुज है, उसमें ये था पीछे हमने दो पढ़े थे अल्फाज हरूफ जारा जिनको कहते थे, वो किस काम आते हैं, जो अपने से बाद वाला जो कोई भी लफ्ज होता है उसको पिछले लफ्ज से मिलाने के लिए, जुमले से मिलाने के लिए आते थे। वो कौन से थे? हमने पढ़ा था फी, और दूसरा पढ़ा था आला। फी और आला, फी और आला, ठीक है। फी और आला, फी का मतलब था में, अंदर, और आला का मतलब था पर या ऊपर। अब दो नए अल्फाज हैं जिनको भी हरूफ जारा कहा जाता है, वो भी यही काम करते हैं कि वो जब किसी लफ्ज पर आखिर आते हैं तो उनके आखिर को आकर जेर देते हैं, हमेशा याद रखिए, ठीक है। वो क्या है? मिन और इला। वो है मिन और इला। जब भी हम मिन और इला जो है वो पढ़ेंगे, तो जब भी किसी लफ्ज के आखिर में यानी कि लगाएंगे, तो वो आखिरी अपने से बाद वाले इसम को क्या देंगे? जेर देंगे। ये देखें, तो मिन का मतलब होता है से। मिन किस लिए आता है? मिन जब किसी चीज की आप इब्तिदा बताते हो, किसी चीज का बताना हो कि ये इब्तिदा, इस काम की इब्तिदा यहाँ से हुई है, जैसे मैंने सफर की इब्तिदा यहाँ से की है, कहाँ तक की है, तो उसके लिए मिन लगाते हैं आप। और किसी चीज की इंतहा बताने के लिए आप इला लगाते हैं, ठीक है। तो मिन का मतलब होगा से, इब्तिदा से, यानी कि ठीक। और इला का मतलब होगा की तरफ, की तरफ, तरफ की तरफ। और मिन का मतलब से, ठीक है। ये वैसे भी इस्तेमाल हो, जब आप किसी से कुछ चीज लें तो उसके लिए भी वहां मिन लगा सकते हैं। इस तरह चीजें मुख्तलिफ हैं। अब आप देखें, अल बैतु, बैतु का मतलब हुआ घर, मिनल बैती, घर से, ठीक है। समझ आ रही है? तो एक बात यहाँ पे वहां पे जी ये बताई थी कि जब अलिफ लाम आता है ना, आपको बताया था मैंने, जब अलिफ लाम आएगा तो उस पर कभी भी तनवीन नहीं आ सकती, दो पेशे नहीं आ सकती। अल बैतु को अल बैतुन नहीं कह सकते हम। अब मिनल बैतिन नहीं हो सकता, मिनल बैती हो सकता है। तो मिनल बैती, घर से, अल मस्जिद, मस्जिद, इलल मस्जिद, मस्जिद तक, घर से मस्जिद तक। यानी कि ये क्या हो सकता है जुमला कि मशईतु मिनल बैत इलल मस्जिद, मैं चला घर से मस्जिद तक, यानी घर से मैं मस्जिद तक गया, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अब आपको मिन का तर्जुमा आ गया से, ठीक है। आईना का तर्जुमा आप जानते हैं, और अंता का मतलब भी आप जानते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आप मुझे बताएं मिन आईना अंता का तर्जुमा क्या होगा। मिन का मतलब से है, आईना का मतलब कहाँ। आपको बताया था आईना वहाँ इस्तेमाल होता है जहां आप किसी से किसी जगह के मुतालिक कोई सवाल करते हैं, वहाँ आईना इस्तेमाल होता है। और अंता का मतलब तू, आप, या दोनों इस तरह बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, तू बोल सकते हैं। ये अंता इस तरह इस्तेमाल होता है। तो क्या जुमला बनेगा फिर अगर हम बोलने की कोशिश करें इसको? क्या तर्जुमा बनेगा इसका? मिन अल मुदर्रिसु, मिन आइना अंता। अल मुदर्रिसु, मुदर्रिस उस्ताद कहते हैं मिन आइना अंता, आप कहाँ से हैं। किसी से आपने पूछना हो आपका ताल्लुक कहाँ से है, तो अरबी में आप उससे सवाल करेंगे मिन आइना अंता। तो अंता, अगर आप, वो मुजक्कर है सामने वाला जिससे आप बात कर रहे हैं, मर्द है तो उसे अंता कहेंगे। अगर वो मुअन्नस है तो उसे आप कहेंगे अंती, मिन आइना अंती, ठीक है। ताकि नीचे जेर हो तो मुजक्कर यानी कि किसी औरत से सवाल, मिन आइना अंती, यानी कि ऐ खातून आप कहाँ से हैं। तो अगर मर्द हो तो उसके लिए मिन आइना अंता, ऐ मर्द तू कहाँ से है, ठीक है। तो ये आएगा, एक सामने वाला एक मुखातिब मर्द हो तो उसके लिए अंता आता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह भी हम ज़मायर पढ़ेंगे एक दो असबाक के बाद मैं, हम शुरू करते हैं और चीज़ें भी। तो फिलहाल अल मुदर्रिसु, मुदर्रिस कहते हैं उस्ताद पूछता है मिन अइन अंता, शागिर्द से, मोहम्मद से, आप कहाँ से? मोहम्मद कहता है अना मिनल याबान, मैं जापान से हूँ। अना, अना का मतलब अरबी में होता है मैं। अना का मतलब ये याद रखें कि चाहे वो
عورت ہو بولنے والی چاہے وہ مرد ہو بولنے والا، جب وہ اپنے متعلق کوئی بات کرے گا تو وہ انا ہی بولے گا. انا، میں مرد یا میں عورت، دونوں کے لیے آتا ہے انا. سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ جی سر. انا من الیابان، میں کہاں سے ہوں؟ میں جاپان. آپ کہاں سے؟ انا من الپاکستان. ٹھیک ہے، میں کہاں سے ہوں؟ میں پاکستان سے ہوں. المدرس، مدرس کہتا ہے ومن این عمار، اور عمار کہاں سے ہے؟ ہیلو. المدرس، مدرس کہتا ہے ومن این عمار، اور عمار کہاں سے ہے؟ محمد هو من محمد، الصين. المدرس کہتے ہیں محمد جواب دیتا ہے ہوا من الصینی، وہ چین سے ہے. آپ کو پتہ ہے چین ہی بولا جاتا ہے اس میں، تو وہ ہوا من الصینی، وہ چین سے ہے. المدرس، مدرس ومن این حامد، اور حامد کہاں سے ہے؟ ہوا محمد اگر جواب دے رہا ہے تو وہ اپنی بات نہیں کرے گا، وہ کسی اور کی بات کر رہا ہے. نہیں نہیں نہیں، دیکھیں وہ محمد سے سوال کس کا ہوا؟ عمار کا ہوا نا، جی جی صحیح ہے. عمار کا ہوا نا. تو ٹھیک ہو عمار گیا کا سر. سوال ہوا تو وہ ہوا کے ذریعے ہی بولے گا نا. سر یہ ٹھیک ہو گیا. کمپریہنشن چل رہا ہے، جی یہ کمپریہنشن چل رہا ہے، مطلب سوال جواب وغیرہ. سوال جواب، جی اب آپ نے عربی بولنی نہیں ہے تو اس لیے سوال و جواب تو کچھ ابتدائی تعارفی جو سوال و جواب ہوتے ہیں وہ تو آنے چاہیے نا. جی جی سر. مکالمہ ہے یہ، مکالمہ. مکالمہ ہی ہے جی، گفتگو ہے نا، سوال و جواب جیسے آپ کرتے ہیں تعارفی ابتدائی، آپ کہاں سے، آپ کا نام کیا، یہ چیزیں چل رہی ہیں. جی سر بالکل، میں نے بھی کمپریہنشن بولا تھا. کیا؟ سر کمپریہنشن بھی مکالمہ کو کہتے ہیں نا، تو میں نے بھی جی وہی جی بولا تھا. کمپریہنشن، میں نے نہیں سنا. اچھا آپ ٹھیک ہے کمپریہنشن، یہ ٹھیک ہے، مکالمہ چل رہا ہے جی. جی جی. میں نے سنا نہیں، اصل میں مجھے آپ کی آواز بڑی سلو ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی، وہ کوئی بات نہیں ہے. سر یہ ٹھیک. ایک دفعہ نا من آئین انت کا سر ایک دفعہ سنگل سنگل کر کے مطلب سمجھا دیں بس. آئینہ انت کا سر یہ جو سب سے پہلا سینٹینس ہے نا من آئین انت، سر ایک دفعہ سنگل سنگل کر کے نا مطلب مین کا سمجھا دیں. مطلب ہے، مین کا مطلب سے، آئینہ کا مطلب کہاں، انت کا مطلب تم. ٹھیک ہے، مین ٹھیک ہے آئینہ انت، شکریہ سر. آپ کہاں سے ہیں. ٹھیک ہے، من کہاں، من سے، آئینہ کہاں، انت آپ. من آئینہ انت، آپ کہاں سے ہیں؟ محمد کہتا ہے انا من الیابان، میں جاپان سے ہوں. جیسے آپ کوئی سوال کریں، کسی سے بھی سوال کر لیں. ٹھیک ہے، تو آپ سوال کرنا چاہتے ہیں کسی سے تعارف کے طور پر کہ آپ کہاں سے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ تو آپ کہیں گے من این انت. اگر وہ مخاطب آپ کی خاتون ہے تو پھر آپ کہیں گے من این انتی، انتی. تو وہ کوئی بھی جواب دینے والا جو جواب دے گا، چاہے وہ مرد ہو، جو یعنی کہ آپ اپنے جو ہے وہ فرسٹ پرسن ہے، یعنی کہ اپنے متعلق وہ بیان کر رہا ہے، تو اس کے متعلق جو ہے وہ انا کے ذریعے ہی سوال کریں گے، جواب دے گا. انا یعنی کہ میں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ انا کے ذریعے ہی جواب دے گا. انا من الیابان، آپ کہہ سکتے ہیں انا من الجاپان، انا من لاہور، انا من فیصل آباد، جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، تو اس طرح آپ جواب دے سکتے ہیں. تو مدرس نے پوچھا ومین عمار، پہلے تو اس نے اس کے متعلق پوچھا، مخاطب سے اسی کے متعلق پوچھا، اب کسی اور کے متعلق جو کہ حاضر نہیں ہے، غائب ہے، موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے آیا من این عمار، عمار کہاں ہے؟ محمد نے کہا ہوا من الصینی، وہ کہاں سے ہے؟ من این عمار، عمار کہاں سے ہے؟ اس نے کہا کہ وہ ہوا من الصینی، وہ چین سے ہے. تو آپ یاد رکھیں ہوا کا جو ہے وہ پہلے بھی استعمال ہوا، یہ جب تھرڈ پرسن کی بات ہو، کسی جو موجود نہیں ہے، غائب ہے، اس کی بات ہو، اور وہ مذکر ہو، ٹھیک ہے، اور وہ موجود نہ ہو اور ایک ہو، اس کے لیے ہوا آتا ہے. وہ ہے، اس کا مطلب ہوا میں تین چیزیں ہو گئی، ہوا وہ، اور ایک مرد. ہوا وہ ایک مرد جس کا پیچھے تذکرہ گزرا ہے، وہ چین سے ہے. ٹھیک ہے، المدرس من این حامد، حامد کہاں سے ہے؟ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کیسے استعمال کرنا. جیسے ہم نے پیچھے وہ جو ہے مذکر پہ آ رہی تھی دو پیشیں، اور مؤنث پہ ایک پیش آ رہی تھی صرف.
मुदरिस कहता है मिन अइना हामिदुन, हामिद कहाँ से? मोहम्मद कहता है हुआ मिनल हिंदी, वो हिंद से। अल मुदर्रिस, मुदरिस कहता है इना अब्बासुन, अब्बास कहाँ से, अब्बास का मतलब कहाँ है? मोहम्मद। अच्छा, अच्छा अब सवाल है, मिन निकल गया, अब कहाँ से, यानी अब कहाँ है आगे, ठीक है। आईना कहाँ है, अब्बासुन अब्बास, ठीक है। तो मोहम्मद ने जवाब दिया खराजा, वो निकल गया है, वो चला गया है, ठीक है। मुदर्रिस ने पूछा आईना ज़हाबा, कहाँ चला गया? मोहम्मद ने जवाब दिया ज़हाबा इलल मुदीरी, वो मुदीर की तरफ गया है। मुदर्रिस कहता है वो आईना ज़हाबा अलीजुन, अली कहाँ गया है? मोहम्मद कहता है ज़हाबा इलल मिरहास, वो वॉशरूम टॉयलेट में गया। मिरहास कहते हैं लैट्रीन को। मुदीर का मतलब क्या है? इसका मुदीर का मुदीर प्रिंसिपल, ज़हाब। प्रिंसिपल कह रहे हैं, मुदीर ठीक। प्रिंसिपल की तरफ। ज़हाबा इलल मिरहास, वो लैट्रीन की तरफ गया है, ज़हाबा इलल मिरहास। तो ये था सर ये ज़हाब का मतलब क्या होगा? ज़हाबा का मतलब होता है जाना, और खराजा का मतलब होता है निकलना, जाना और निकलना। ठीक है। खराजा जी। वो निकला, पास्ट है ये, थोड़ा सा हमें भी पढ़ा नहीं है, बस आप थोड़ा सा इसके जहन में वो चला गया। खराजा का मतलब चला गया, तो निकल गया। खराजा या खुरुजू, खुरूज, खारिज, ये लफ्ज इससे बनते हैं सारे, तो निकलना। तो ज़हाबा का मतलब होता है जाना, ठीक हो गया। तो ये इसलिए इस्तेमाल होता है। तो अब इसके बाद जो है वो एक्सरसाइज है, तमरीन है, तो कॉम्प्रिहेंशन के बाद तो आप हम वो करते हैं इंशाल्लाह, उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको पता चल जाएगा। अच्छा मिन अइना अंता, आपका कोई भी आप जवाब दे सकते हैं, दे सकती हैं जी, कोई जवाब यहाँ पे? कोई नहीं है, कोई जवाब नहीं है कहाँ से हो? जी। तो इसका जवाब देना ना, मैंने सवाल किया, गोया मैं आपसे मुकालमा कर रहा हूँ, कॉम्प्रिहेंशन कर रहा हूँ, तो आपने जवाब देना। मन आना अंता मिनल पाकिस्तान। इस्लामाबाद। हाँ, एक तो वो हो गया। दूसरा, जब वो एक हो जिसकी आप मुअन्नस की बात कर रहे हैं तो उसके लिए, और जब वो मुअन्नस हो, यानी कि तीन चीजें, गायब जो मौजूद नहीं एक, और एक हो, और फिर वो मुअन्नस हो, तो उसके लिए हिया इस्तेमाल होता है। हिया मिनल हिंदी, वो हिंद से है। खरज अल मुदर्रिसु मिनल फस्ली व ज़हब इल मुदीर, निकला उस्ताज क्लास से और चला गया इल मुदीर प्रिंसिपल की तरफ। ज़हबत ताजिरु इल दुकान, गया ताजिर दुकान की तरफ। खरज हामिदु मिनल गुरफती, निकला उस्ताद कमरे से। व ज़हब इल हम्मामी, और गया बाथरूम की तरफ। मन खरज मिनल फस्ली, क्लास से कौन निकला है? तो खरजा मिनल फसली यहाँ पीछे आया, या फिर आप कोई जुमला बना लें। हामिदुन खरजा मिनल फसली, या खरजा हामिदुन मिनल फसली। खरज तालिबु मिनल मदरसती व ज़हबा इला सूक, निकला है तालिब इल्म मदरसा से, व ज़हबा, और चला गया है, इला सूक, बाजार की तरफ। बाजार। मदरसा स्कूल को भी मदरसा ही कहा जाता है अरबी में। स्कूल से निकला तालिब इल्म और गया बाजार की तरफ। खदीजा तो मिनसीनी, खदीजा चीन से है। व खालिदुम मिनल याबान, और खालिद जो है वो जापान से है, ठीक है। तो कहता है ज़ाफ़िल फराफी मा यली हरफ जर मुनासिबन, तो आपने अब कोई हरफ जार लगाना है, मुनासिब जो जहाँ लगेगा। जैसे अल किताबु, किताब, अब यहाँ मिन इला और फी अला, ये चार हरूफ हैं आपके पास, इन चार में से कौन सा लगेगा? अल किताबु अल-किताब अलल मकतब। अलल मकतब, वेरी गुड अलल इंशाल्लाह। अत-तालिबु फिल फसली फिल फिल फसली, फसली गुड माशाल्लाह, तालिब इल्म क्लास में। ज़हब हामिदुन अल जामिया इलल जामियात। इलल जामिया, गुड वेरी गुड। तो खरज अल मुदीरु अल मदरसती, अल मदरसा तो इलल है नहीं, मदरसा इलल मदरसती, कहाँ से? खराजा निकला मिनल है, मदरसा। मिनल निकला है मदरसा, मदीना हाँ, मदरसा। निकला है मुदीर मदरसा। मिनल मदरसती, मदरसा से, ठीक है। तो उसके बाद है ज़हाब व मुहम्मदुन, मोहम्मद गया, कहाँ गया है? चीन। तो इसके लिए क्या लगेगा यहाँ पे? फिल इन द ब्लैंक्स। इलस। इलस।
इला सीन किसी खरजा ज़हाबा मुहम्मदुन इला सीनी, और या फिर उसके बाद दूसरा जुमला जो है वो पूरा जुमला आपने बनाना है, फिल कोई भी, ठीक है। हुआ मिनल याबानी, वो कहाँ से है, जापान से है। ज़हाबा मुहम्मद इला सीन, मोहम्मद जो है वो चीन की तरफ गया है, और वो कहाँ से है, जापान से है, ठीक है। तो आज के सबक में चंद जो नए अल्फाज से हुए हैं, अल मदरसा स्कूल, अल फसलु क्लास, अल हम्माम बाथरूम, अल मिरहासु लैट्रीन, अल मतबख किचन, अल गुरफा कमरा रूम, अल जामिया यूनिवर्सिटी, अस्सूकु बाजार, अल याबानु जापान, असीनु चीन, अल हिंदु हिंद, अल फिलिपीनु फिलिपाइन, अल मुदीरु प्रिंसिपल, ज़हाबा वो गया, खाराजा वो निकला। और ये हरूफ फी अला मिन इला, फी में, अला पर, मिन से, इला की तरफ, ये सारे इनको कहा क्या, मिन हरूफिल जर्री, इनको हरूफ जर कहा जाता है। जी कोई आपका सवाल हो